رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفع الیدین فی السجود، سجدوں میں رفع الیدین۔ واما رفع الیدین فی السجود او للسجود والرفع منه، یعنی سجدوں میں رفع الیدین یا سجدوں کے لیے رفع الیدین یا سجدوں سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین۔ فلم یثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک خبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے خبر۔ وقد قال البخاری فی جزء رفع الیدین ولا یرفع یده فی شیء من الصلاۃ وهو قاعد، اور امام بخاری یہ جو رفع الیدین اپنی کتاب کے اندر ایک جملہ لائیں حضرت علی وغیرہ کی روایت سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئی حالت میں بالکل بھی نماز میں اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بیٹھی ہوئی حالت میں کہیں بھی۔ وقت رویہ من حدیث مالک بن انس بن مالک و وائل بن حجر وغیرہ، اور یہ روایت ہوئی مالک بن حویرث اور انس بن مالک اور وائل بن حجر کی حدیث میں۔ ولا یصح فی هذا الباب شیء عن رسول اللہ، لیکن یہ سب ضعیف ہیں، حدیث صحیح نہیں ہے، ان میں شاذ کا پرابلم ہے، تفرد کا۔ وحدیث مالک بن حویرث تفرد ابی ابن ابی عدی، ابن ابی عدی نے کہا ہے کہ مالک بن حویرث کی حدیث میں تفرد ہے۔ عن شعبہ و سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن انس بن عاصم عن مالک بن حویرث، ورواه جماعہ عن سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ ولم یذکروا فی رفع السجود۔ وہ کہتے ہیں کہ شعبہ سے جو ہے نا، شعبہ کے علاوہ ایک جماعت نے روایت کیا ہے ابن ابی عروبہ سے، اور انہوں نے قتادہ اور انہوں نے نصر بن عاصم سے اور انہوں نے مالک بن حویرث سے، تو ان لوگوں نے رفع الیدین میں سجدوں کے اندر رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا۔ واما حدیث انس فصواب فی الوقف، کہتے ہیں جہاں تک انس کی حدیث کا تعلق ہے تو اس میں معاملہ ہے کہ وہ وقف صحیح ہے، یعنی کہ وہ انس کے عمل کے طور پہ ثابت ہے۔ وکذالک صواب الدارقطنی وقد تفرد بھی رفع عبدالوہاب الثقفی، عبدالوہاب الثقفی نے اس کے اندر اس کو رفع کیا ہے، مرفوع بنایا ہے، ویسے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو نا یہاں نمبر بھی بتا دیتا ہوں علت دارقطنی کا، یہ علت دارقطنی اس کے اندر 2415 نمبر پر حدیث ہے کہ سوال کیا گیا حمید بن انس والی حدیث کے بارے میں کہ نبی کے وسلم رفع یدئی اذا کبر و اذا رکع، کہ جب وہ رکوع کرتے اور جب تکبیر کہتے، جب تکبیر کہتے اور رکوع کرتے۔ تو قالت، انہوں نے کہا یروی عبدالوہاب الثقفی عن حمید الطویل عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبدالوہاب الثقفی نے اس کو سند کے ساتھ نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وغیرہ یروی عن حمید، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ اس کو روایت کرتے ہیں حمید سے موقوفاً روایت کرتے ہیں، موقوفاً وہ المحفوظ، اور یہی محفوظ ہے، اور یہی انہوں نے اپنی سنت دارقطنی کے اندر بھی کہا کہ وہ ثواب وہ من فعل انس۔ یہ دیکھیے دارقطنی میں 1119 نمبر پر کہ عبدالوہاب الثقفی حدثنا حمید عن انس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ رسول اللہ جب رکوع کرتے اور جب سجدہ کرتے، وَإِذَا رَكَعَ اذا دخل وسر وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ، پوری روایت کی۔ تو انہوں نے کہا لم یروی عن حمید مرفوعا غیر عبدالوہاب، اس کو حمید سے مرفوعا کسی نے نقل نہیں کیا سوائے عبدالوہاب کے، وہ ثواب من فعل انس۔ جی تو پھر وہ کہتے ہیں واما حدیث وائل بن حجر فیروی اشد بن سر وهو ضعیف عن عبد الجبار نبی، تو عبد الجبار کی نا سما ثابت ہے، کیونکہ یہ سما پر معمول ہوتی ہے، یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ منقطع نہیں ہوتی روایت۔ جب کوئی گھر والا بندہ روایت کرے نا، بے شک ناصر یوں کو گھر والوں سے سن کے کرتا تھا۔ اسی طرح وہ جو عبید اللہ ہے نا، بیٹا عبداللہ بن مسعود کا، وہ تو پیٹ میں تھا ماں کی جب عبداللہ بن، لیکن اس کی روایت اپنے باپ سے حکمن متصل ہوتی ہے، ظاہری طور پہ منقطع ہوتی ہے لیکن حکمن متصل، یہ متقدمین کی منہج میں بہت کامن ہے بات۔ مسئلہ ہے اشہز کا، اشہز بن سوال ضعیف راوی ہے، اس لیے روایت بول وقت نفع ابن عمر، اور ابن عمر نے اس کی نفی کی سید میں وغیرہ میں رفع بین السجدتین، اور جو زہری کی روایتیں آئی ہیں نا سالم سے، ان میں تو یہ آئے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے سجدوں میں۔ وعلیہ فلا یثبت عن رسول اللہ الاشارہ فی الرفع من السجود، رسول اللہ ثابت نہیں کہ رسول اللہ سجدوں میں رفع دین کو وہ فی الحوی الیہ، اور نہ سجدوں میں جاتے ہوئے، انما ثبت عن بعض، لیکن یہ بات ثابت ہے جیسے کہ اوپر انس بن مالک کا بتایا، عبداللہ ابن عمر سے بھی ثابت ہے، وہ کہ شیخ عمر دبیان اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والسنہ انما تثبت بفعل علیہ السلام، اور سنت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہوتی ہے، لیکن جیسے کہ ہم اس پوری کتاب میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور شیخ عبدالعزیز طریقے کے منہج کہ صحابی کے عمل سے اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے، اور پھر تابعین کی تو بھرمار ہے، ابن عمر کا شاگرد نافع، طاؤس ابن عباس کا، اور ابن عمر کے پاس بھی غالباً آتا تھا، اور اسی طرح عطا بن ابی رباح سے گولڈن سند سے مثلا عبدالرزاق میں جریج قال رأیت عطا، تو کیا کریں گے ابن جریج قال رأیت عطا، تو یہ ثابت ہے، کبھی کبھار کرنا چاہیے۔ یہ اس سے بہت لوگوں نے نا اس سنت سے بھی جان چھڑائی ہوئی، اور کیا بولیں۔
وہ کہتے ہیں لیکن سان ابن عمر من فعلی انہو کان یرفع یدیہ اذا سجد، وہ کہتے ہیں لیکن ابن عمر سے یہ فعل ثابت ہے کہ وہ اس کو جو ہے کرتے تھے، یعنی رفع الیدین سجدے میں جاتے، وقد اخرج ذلك ابن حزم فی المحلہ، اور ابن المحلہ میں بھی ابن عمر کی اس روایت کو لائے ہیں ابن حزم عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر، یہ بھی گولڈن سند ہے، انہو کان یرفع یدیہ واذا رکع واذا قال سمع اللہ واذا سجد بین الرکعتین ویرفع الیدیہ۔ تو یہ روایت جو ہے نا اس کو محلہ میں بھی المحلہ میں بھی لائے ہیں ابن حزم۔ البتہ اس روایت کے بارے میں ہم تو فی الحال توقف کرتے ہیں، تحقیق نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز طریفی نے پتہ نہیں اس کو کیوں صحیح کہہ دیا، البتہ مصنف عبدالرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں گولڈن سند سے ابن عمر کا مت ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اسامہ حدثنا اسامہ ان عبید اللہ ان نافع ان ابن عمر کانا رفع یدیہ اذا رفع راسہ من السجدۃ الاولی، کہ پہلے سجدے سے سر اٹھا کے رکوع ریٹرن کرتے۔ ورواه المخلص في الفوائد عن عبد الکریم الجزری عن نافع، اور اسی کو مخلص میں اپنے فوائد میں انہوں نے عبد الکریم الجزری نے بھی نافع کی روایت وہ صحیح عنہ اسناد کا شمس، اور کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے ان سے، اور اس کی سند جو ہے وہ شمس کی طرح ہے، شمس کی طرح، تو لہذا یہ جو ہے نا ثابت ہے کبھی کبھار کرنا، اور عطا بن ابی رباح سے بھی ثابت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔